اصحاب کہف کو آپ دیکھیں، ان کو جو خوارق عطا ہوئے حق پر استقامت کی وجہ سے، اور ربط قلبی باللہ، اللہ کے ساتھ ان کا جو ربط قلبی ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا، یعنی جیسے ہی وہ وہاں سے نکلے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے ان کے دل کو اپنے ساتھ جوڑ دیا، ان کے دل کے اوپر اپنا لطف، کرم اور سکینت اتار کے ان کے دلوں کو اپنے ساتھ جوڑ دیا۔ تو جب اصحاب کہف کے دل اللہ کے ساتھ جڑ گئے اور ان کو اللہ کے رب العزت کے قرب کی بقا نصیب ہو گئی، تو اس کے نتیجے میں انہیں جو کمالات ملے، ان کمالات میں جو ایک پہلو ان کے جسم سے متعلق ہے، ان کمالات میں سے ایک پہلو ان کے ماحول سے متعلق ہے، ایک پہلو حالات و واقعات سے متعلق ہے، ایک پہلو ان کی کیفیات اور نفسیات سے متعلق ہے، ایک پہلو مظاہر فطرت اور آفاق سے متعلق ہے۔ یعنی انسانی مشاہدے، انسانی علم اور انسانی زندگی، انسانی شخصیت کی جو جہات ہو سکتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری جہات جو ہیں، ان سب جہات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا ظہور فرماتے ہوئے اصحاب کہف کو غیر معمولی کرامات سے اور غیر معمولی خوارق سے نوازا۔ ممکن نہیں ہے ورنہ 309 سال معمول کی ایک رات کی نیند کی طرح سوئے رہنا، اور 309 سال کے بعد بیدار ہونا، اور بیدار ہوتے ہی بالکل معمول کے مطابق ہونا، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ سارے کا سارا امکان جو ہے، یہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ امکان پیدا ہوا اصحاب کہف کو اللہ رب العزت کی طرف سے ہونے والے ان کمالات کے ذریعے سے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب کمالات کی جامعیت حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی شخصیت کے اندر موجود ہے۔ اچھا، میں یہاں صرف ایک ریفرنس دینا چاہوں گا کہ جس وقت قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ جس وقت سورج طلوع ہو کر غروب ہونے کا سفر کرتا، غروب ہونے تک کی اس کی جو حرکت ہے، اس سارے سفر کے دوران جب سورج اصحاب کہف کے پاس سے گزرتا تو اللہ رب العزت نے اسے حکم دیا، تم اصحاب کہف سے گزرتے ہوئے اپنی معمول کے حرکت سے اپنی حرکت کو اس انداز سے بدل کے گزرنا کہ اصحاب کہف کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ان کے لیے کوئی اذیت کا باعث نہ ہو۔ اب دیکھیں، حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی تشریف فرما ہے کہ آپ کی مجلس میں ایک بہت خوبصورت نوجوان آیا اور آ کے بیٹھا، آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا، آداب عرض کیا، اور کہنے لگا حضور میں ماہ رجب ہوں اور میں آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے آیا ہوں، اور یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اس ماہ رجب کے دوران، میری اس گزران کے دوران، میرے اس گزرنے کے دوران اس امت پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ برکتیں اور یہ رحمتیں نازل ہوں گی۔ آپ کا فرمان ہے وَمَا مِنْهَا شَهُورٌ أَوْ دُهُورٌ تَمُرُّ وَتَنْقَضِي إِلَّا أَتَالِي، کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے، کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے، کوئی ایسی شب و روز، کوئی ایسا دن نہیں ہے جو گزرتے ہوئے میرے پاس سے ہو کے نہ گزرے اور میرے پاس حاضر نہ ہو